السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، ثم الصلاة والسلام علی حبیبہ ونبیہ وحافظ سرہ ومبلغ رسالاتہ سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا بحق محمد وآلہ الطاہرین۔ اما بعد، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ من مشى فی قطیعۃ بین اثنین کان علیہ من الوزر بقدر ما لمن اصلح بین اثنین من الاجر مکتوب بین عینیہ علیہ لعنۃ اللہ۔ اوصیکم نفسی بتقوی اللہ۔ عزیزان، خطبہ اول میں اپنے آپ کو اور آپ عزیزان کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ خداوند عالم یہ تقوی ہم سب کو عنایت فرمائے۔ عزیزان، ہماری گفتگو رسول گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری خطبہ صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد، آپ کا آخری خطبہ جو آپ نے اپنی حیات کے وہ آخر حیات میں جو رسمی طور پر آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا کہ جناب مرحوم شیخ صدوق علیہ رحمہ نے ثواب الاعمال میں اور جناب مرحوم مجلسی کتاب بحار میں اور دیگر منابع میں اور اسی طرح منابع اہل سنت میں یہ خطبہ موجود ہے، اور اس خطبے کے حوالے سے ہماری گفتگو تھی، اور یہ ایک خطبہ اخلاقی ہے کہ جس میں آپ نے وہ اخلاقی موضوعات کو بیان کیا، اور اکثر ان موضوعات میں وہ موضوعات ہیں کہ جو منفی موضوعات ہیں اور جن پر جو آخرت کا عقاب ہے ان کو آپ نے بیان فرمایا۔ البتہ بہت کم موارد میں وہ اعمال جو ثواب کا باعث بنتے ہیں ان کو ذکر فرمایا، لیکن اکثر وہ اعمال کے جو عقاب کا اور اخروی عذاب کا باعث بنتے ہیں ان موضوعات کو تقریباً 110 موضوعات کو رسول گرامی اسلام نے اس خطبے میں ارشاد فرمائے، اور گزشتہ ہم نے 2-3 اس کے فراز اور جملے بیان کیے، اور آج جو جملہ آپ کی اس خطبے سے آپ عزیزان کی خدمت میں بیان کرنا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ من مشى فی قطیعۃ بین اثنین، کہ جو دو افراد کے درمیان اختلاف ڈالنے کی غرض سے گھر سے نکلتا ہے، تو کان علیہ من الوزر بقدر ما لمن اصلح بین اثنین من الاجر، تو اس کا گناہ اور وزر اس قدر زیادہ ہے کہ جس طرح دو افراد کے درمیان جو اختلاف اور نزاع ہو اور ناراض ہوں ان کے درمیان صلح کروانے کا جو اجر ہے، فرمایا کہ اس سے کہیں زیادہ دو افراد کے درمیان اختلاف ڈالنے کا عذاب اور وزر ہے۔ اور پھر فرمایا کہ مکتوب بین عینیہ، اور قیامت کے دن اس کی پیشانی پر، دونوں آنکھوں کے درمیان پیشانی پر لکھا ہوگا علیہ لعنت اللہ، یہ وہ شخص ہے کہ جس پر خدا کی لعنت ہے۔ کہ یہ نہایت اہم موضوع ہے عزیزان، کہ جو ہمارے معاشرے میں سے مبتلا ہم اس عنوان سے، اور عزیزان کہ
ان فراز کو اور ان جملات کو اور موضوعات کو بیان کرنے سے پہلے بطور مقدمہ کہ جو رسول گرامی اسلام نے فرمایا کہ من مشا، جو گھر سے نکلے، جو حرکت کرے اور مشی کرے، جس طرح کہ آپ مشی سے تو آگاہ ہیں، تو مشی یعنی چلنا، حرکت کرنا، تو جو گھر سے حرکت کرے لوگوں میں اختلاف پیدا کرنے کے لیے، چغلی کھانے کے لیے، میاں بیوی کے درمیان اختلاف ڈالنے کے لیے، باپ اور بیٹے کے درمیان اختلاف پیدا کرنے کے لیے، تو فرمایا کہ اس کے آثار میں سے اور اس کے عواقب اور تبعات میں سے، اور اس گناہ کو انشاءاللہ وہ بیان کریں گے کہ جس طرح عرض کیا ہے، تو جو گھر سے نکلتا ہے مشی، عزیزاً مشی قرآن کریم میں خداوند عالم نے بعض حرکت اور مشی کی تعریف کی ہے اور اس کا توصیہ کیا ہے، اور بعض مشی اور حرکت اور چلنے کی خدا نے مذمت کی ہے، کہ یہ قرآن میں وہ دو عنوان جو ہے وہ نہایت جالب جو ہے وہ قرآن کریم میں جو ہے وہ موجود ہیں۔ تو خود مشی کرنے میں کوئی خصوصیت نہیں ہے، مشی چلنا، حرکت کرنا اور چلنا، لیکن ممکن ہے کہ انسان مسجد کی طرف چلے تو اس صورت میں اس پر اجر و ثواب ہے۔ ممکن ہے کہ انسان وہ مجلس کے لیے گھر سے نکلتا ہے اور چلتا ہے، ممکن ہے کہ انسان ایک گناہ کے لیے گھر سے نکلتا ہے، تو خود چلنا اور نکلنا اس میں خصوصیت نہیں ہے۔ خصوصیت یہ ہے کہ انسان وہ کس غرض سے نکلتا ہے، کس غرض سے چلتا ہے، وہ جو غرض ہوگی اس پر اس کے چلنے کا حکم جو ہے وہ آئے گا کہ آیا اس کا چلنا مثبت اور ثواب کا باعث ہے یا اس کا چلنا عقاب اور وہ عذاب کا باعث ہے۔ لہذا وہ غرض جو ہے وہ دیکھنا ہوگی کہ بالآخر جو ہے وہ اس کے چلنے کی وہ غرض جو ہے وہ کیا ہے، کہ جس کو ہم کہتے ہیں نوع حرکت کی جو ہے وہ کس غرض سے جو ہے اس نے وہ مشی کی ہے۔ تو کبھی یہ مشی، یہ حرکت منفی ہے، کبھی یہ حرکت مثبت ہے، کہ جس طرح کہ آپ دیکھیں کہ انسان جو ہے وہ گناہ کرتا ہے اور نگاہ سے گناہ کرتا ہے، دیکھنے سے نگاہ کرتا ہے۔ خود دیکھنا بذات خود اس میں کوئی خصوصیت نہیں ہے، انسان دیکھتا ہے تو دیکھنے میں خصوصیت نہیں ہے، لیکن انسان کا وہ کس طرف نگاہ کرتا ہے۔ اگر تو وہ ایک ایسی چیز کی طرف نگاہ کرتا ہے کہ جس میں انسان حرام میں مبتلا ہونے کا خوف اور خطرہ ہے، غیر محرم کی طرف خواہشات کی نگاہ سے دیکھتا ہے، تو یہ نگاہ کرنا یہ حرام ہو جائے گا، یہ نگاہ کرنا وہ عقاب کا باعث بنے گا۔ اور کبھی انسان نگاہ کرتا ہے قرآن کی طرف، یہ بھی نگاہ ہے ایک، لیکن اس نگاہ پر ثواب ہے۔ انسان والدین کے چہرے کی نگاہ کرتا ہے، اس پر جو ہے وہ ثواب ہے۔ انسان بیت اللہ کی طرف نگاہ کرتا ہے، اس پہ ثواب ہے، اجر و ثواب ہے۔ تو دیکھنا یہ ہوگا کہ انسان کی وہ نگاہ جو کر رہا ہے تو وہ اس کی غرض کیا ہے اور وہ کس چیز کی طرف جو وہ نگاہ کر رہا ہے، تو اس کے مطابق جو ہے وہ اس نگاہ کرنے پر ثواب یا عقاب اس پر آئے گا۔ اور عیناً جو ہے وہ اسی طرح جو ہے وہ حرکت کے حوالے سے، کہ حرکت بذات خود خصوصیت نہیں رکھتی، کہ انسان کس جانب حرکت کرتا ہے اس اعتبار سے یا وہ مثبت اور ثواب آور ہے یا وہ منفی اور اس پر عقاب ہے۔ اب آئے قرآن کریم میں چند مقامات کے فرمایا کہ چند مقامات پر مشی اور جس کی طرف جانب حرکت کرنا مذمت ہوئی ہے، اس کو آپ ملاحظہ کریں کہ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے کہ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ پہلے دوسرا مورد عرض کروں کہ جو منفی ہے، فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، کہ زمین پر وہ تکبر سے، غرور اور نخوت سے نہ چلو، غرور سے نہ چلو، نخوت اور تکبر کے وہ زمین پر نہ چلو، اور یہ بھی ایک چلنا ہے، لیکن یہ فرمایا وَلَا لَا تَمْشِ، اس طرح نہ چلو، یہ منہی عنہ ہے، خدا نے اس سے روکا ہے، اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اس پر عقاب ہے، اس کا عقاب ہے۔ لا تمشی فی الارض مرحا۔ دوسرے مقام پر کہ جہاں پر چلنا جو ہے وہ ثواب کا باعث ہے، چلنا جو ہے وہ انسان کا مثبت ہے، کہ وعباد الرحمن، خدا کے
نیک و صالح بندگان الذین یمشون علی الارض ہونا، کہ جو زمین پر وہ ہون کے ساتھ چلتے ہیں، یعنی وہ وقار اور تواضع کے ساتھ چلتے ہیں، تواضع کے ساتھ چلتے ہیں اور تعادل کے ساتھ چلتے ہیں۔ تو تکبر کے بغیر یعنی تواضع کے ساتھ اور تعادل کے ساتھ یعنی تکبر کے بغیر چلتے ہیں۔ تو آپ ملاحظہ کیے کہ قرآن میں دو قسم کا چلنا جو ہے وہ ذکر ہوا ہے۔ ایک جگہ فرمایا کہ لا تمشی فی الارض مرحا، کہ تکبر کے ساتھ نہ چلو، دوسری جگہ پر فرمایا کہ یمشون علی الارض ہونا، جو تواضع کے ساتھ چلتے ہیں۔ بس انسان کا چلنا جو ہے وہ تواضع کے ساتھ ہو تو یہ مثبت ہے، خدا نے اس کو پسند کیا ہے۔ اگر جو ہے وہ مرحا ہو، تکبر کے ساتھ ہو، خدا نے اس کو ناپسند کیا ہے اور یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ بس چلنا جو ہے وہ دو طرح کا جو ہے وہ چلنا ہے۔ قرآن کریم میں پس جو ہے وہ مشی اور حرکت دو طرح کی ہے۔ پھر ایک مشی اور حرکت جو ہے وہ کیا ہے؟ مثبت ہے، پسندیدہ ہے، دوسری منفی ہے یعنی ناپسندیدہ ہے۔ دوسری مثال آپ قرآن میں ملاحظہ فرمائیں کہ یہ قصہ جو ہے سورہ قصص میں آیا نمبر 25، فجاءتہ احداہما تمشی علی استحیاء قالت ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا۔ جناب حضرت موسیٰ اور جناب حضرت شعیب کی بیٹیوں کا قصہ کہ جناب حضرت شعیب نے جب بیٹیوں نے جا کر اپنے والد کو جناب شعیب کو سارا قصہ ذکر کیا تو فرمایا کہ میری بیٹی اس کو لے کر آئیں۔ تو اب جب یہ بیٹی لینے کے لیے آئی، حضرت موسیٰ کو لینے کے لیے آئی، تو قرآن کہتا ہے فجاءتہ احداہما، ان دو بیٹیوں میں سے ایک بیٹی آئی تمشی علی استحیاء، جو حیا کے ساتھ چل رہی تھی۔ پس معلوم یہ ہوا کہ چلنا ایک تو یہ ہے کہ وہ تکبر اور تواضع کے ساتھ، اسی طرح انسان کا چلنا کبھی حیا کے ساتھ ہے، کبھی بے حیائی کے ساتھ ہے۔ اور قرآن نے اس کو جو ہے وہ کہا کہ تمشی علی استحیاء، کہ حیا کے ساتھ چل رہی تھی۔ ہاں، پس جو ہے وہ کبھی چلنا حیا کے ساتھ ہے اور کبھی بے حیائی کے ساتھ چلنا ہے۔ تو عزیزاً ہماری انسان کے اندر جو صفات ہیں کہ یہ ہماری رفتار اور ہمارے کردار میں یہ صفات ظاہر ہوتی ہیں۔ ہمارے کردار سے، ہماری رفتار سے یہ صفات انسان کے اندر جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہیں کہ کبھی مرد یا خاتون جو ہے وہ با حیا ہے، کبھی مرد اور خاتون جو ہے وہ بے حیا ہے، اور انسان کے عمل سے اور کردار سے جو ہے وہ یہ ظاہر ہوتا ہے۔ اور وہ حیا کے حوالے سے ہم نے ایک گفتگو کی تھی کہ جب حضرت سلیمان، حضرت داؤد نے نبوت جو ہے وہ منتقل کرنا چاہی تو خداوند عالم نے فرمایا کہ اے داؤد کہ جناب سلیمان سے آپ جو ہے وہ سوال کریں، کچھ 14-15 سوال کیے، تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ نبوت ان کو عنایت کی۔ اور من جملہ ان سوالوں میں سے ایک سوال تھا کہ این موضع الحیا، حیا کہاں سے ظاہر ہوتا ہے؟ اب یہ ہے کہ یہ حیا کو اور ایسی صفات کو لیبارٹری میں تو چیک نہیں کیا جا سکتا، تو کیسے ہم جو ہے وہ معلوم کریں؟ فرمایا کہ این موضع الحیا، موضع حیا کیا ہے؟ کہ فرمایا کہ عینان، یہ دو آنکھیں، حیا ان سے ظاہر ہوتا ہے، حیا ان سے جو ہے وہ ظاہر ہوتا ہے۔ تو یہ چلنا جو ہے وہ کبھی حیا کے ساتھ ہے اور کبھی جو ہے وہ حیا کے بغیر ہے۔ تیسری مثال جو ہے وہ ملاحظہ فرمائیں سورہ ملک کہ خداوند عالم نے تشبیہ دی ہے کہ بعض اس طرح چلتے ہیں گویا وہ اپنے چہروں کو زمین سے گھسیٹتے ہوئے چلتے ہیں، اور بعض کا چلنا وہ مستقیم اور وہ صراط مستقیم اور ہدایت اور راہ راست پر جو ہے وہ چلتے ہیں۔ قرآن نے جو ہے وہ ایک چلنے کی اور تقسیم جو ہے وہ قرآن میں جو ہے وہ بیان کی۔ فرمایا کہ افمن یمشی مکبن علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم، سورہ ملک آیت نمبر 22، کہ بعض ایسے ہیں کہ جو مکبن علی وجہ، جو اپنے چہرے کے بل چلتے ہیں، چہرے کے بل، افمن یمشی مکبن، کہ جو اپنے منہ کے بل اوندھا ہو کر چلتے ہیں، وہ ہدایت پر ہیں، یا وہ جو سیدھا راہ راست پر چلتے ہیں وہ ہدایت پر ہیں؟ اچھا، یہ اب فرمایا کہ جو مکبن علی وجہ، جو اپنے چہرے کے بل اوندھے چلتے ہیں،
تو آپ ملاحظہ فرمائیں کہ کیا قرآن کی مراد یہ ہے کہ بعض لوگ جو ہیں وہ جب قرآن نازل ہوا تو یہ ظاہراً ابو لہب اور ان کے بارے میں جو ہے وہ آیات جو ہیں وہ نازل ہوئی، تو ابو لہب و ابو جہل جو ہے وہ بھی کیسے چلتے تھے؟ وہ دونوں پاؤں کے ذریعے، ٹانگوں کے ذریعے جو ہے وہ چلتے تھے۔ چہرے کے بال تو نہیں ہے، انسان چہرے کے بال جو ہے وہ نہیں چل سکتا۔ چہرے کے بال اگر فرض کریں کہ وہ حرکت بھی کرے تو اس کا جو ہے وہ انسان کا سینہ اور چہرہ جو ہے وہ دونوں زخمی ہوں گے۔ تو قرآن کیا کہنا چاہ رہا ہے کہ جو مکبن علی وجہ، تو ابو لہب بھی جو ہے وہ اسی طرح، ابو لہب جس طرح ابو ذر چلتے ہیں اسی طرح ابو لہب چلتا تھا، لیکن قرآن نے دونوں کے چلنے کو جو ہے وہ الگ ذکر کیا ہے کہ دونوں کے جو ہے وہ کہ فرمایا کہ کافر اور منافق کے چلنے کو قرآن کہتا ہے مکبن علی وجہ، کافر اور مشرک کے چلنے کو کہتا ہے کہ مکبن علی وجہ، دونوں وہ کہ مومن جو ہے کہ یہ چہرے کے بال چلتے ہیں، چہرے کے بال، لیکن جو ہے وہ مومن کے بارے میں کیا کہا؟ یمشی علی صراط مستقیم، مومن جو ہے وہ صراط مستقیم اور سیدھا اور راہ راست پر چلتا ہے۔ بس جو ہے وہ چلنا جو ہے وہ کبھی مکبن ہے، اگر جو انسان کافر و مشرک ہے وہ بھی زندگی گزار رہا ہے، وہ بھی چل رہا ہے، لیکن وہ چہرے کے بل چل رہا ہے۔ مومن جو ہے وہ سیدھا اور راہ راست پر جو ہے وہ چلتا ہے۔ تو آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ قرآن نے جو ہے وہ کس طرح چلنے کے حوالے سے قرآن نے کس قدر جو ہے وہ بیان کیا، کہ قرآن جو ہے وہ کہ کبھی انسان جو ہے وہ تواضع کے ساتھ چلتا ہے، کبھی تکبر کے ساتھ چلتا ہے، کبھی جو ہے وہ حیا کے ساتھ ہے، کبھی بے حیائی کے ساتھ ہے، کبھی انسان جو ہے وہ مکبن علی وجہ چلتا ہے چہرے کے بال، کبھی جو ہے وہ علی صراط مستقیم چلتا ہے۔ چلنا جو ہے وہ نہایت جو ہے وہ اہم ہے کہ قرآن جو ہے وہ پھر فرماتا ہے سورہ لقمان آیہ نمبر 19 میں وَقْصِدْ مَشْيَكَ وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، فرمایا اپنی رفتار میں میانہ روی قائم کرو اور میانہ روی سے کام لو، اور اپنی آواز کو دھیما رکھو کہ سب سے بدتر آواز گدھے کی آواز ہے۔ جو ہے وہ آواز میں جو ہے وہ انسان کی جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ قرآن نے ذکر کی ہے کہ انسان کیسے جو ہے وہ کلام کرے، انسان کیسے بولے، کہ وقصد فی مشیک، میانہ روی سے چلو۔ یہ بھی چلنے کا جو ہے وہ جناب حضرت لقمان جو وصیت کر رہے ہیں اور قرآن نے جس کو نقل کیا، میانہ روی سے چلو، انسان جو ہے وہ وقار کے ساتھ چلے، میانہ روی سے چلے، وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اور آواز کو دھیما رکھے کہ اِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، ناپسندیدہ ترین آواز، بدترین آواز گدھے کی آواز ہے۔ لہذا عزیزاً کہ یہ ان آیات کو ذکر کیا ہے، اور اس کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ خود مشی اور چلنا جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ خود چلنا نہ ممدوح ہے نہ مذموم ہے۔ انسان کس طرف جاتا ہے متعلق حرکت کے اعتبار سے یہ کبھی ممدوح ہے چلنا، پسندیدہ ہے، اور کبھی مذموم ہے اور ناپسندیدہ ہے، اور بعض اوقات جو ہے وہ کیا کہیں کہ اس پر جو ہے وہ خداوند عالم نے وہ عقاب کا جو ہے وہ وعدہ دیا ہے۔ ایک اور جو ہے وہ آیہ کو ملاحظہ فرمائیں، عجیب ہے یہ آیہ مبارکہ، سورہ توبہ آیہ نمبر 120۔ کبھی وقت ہوا تو تفصیلی اس پہ عرض کریں گے کہ ارشاد ہوتا ہے وَلَا يَطَعُونَ مَوْطِعًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عُدُوٍّ نَيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ فرمایا جو چلتے ہیں تاکہ کفار کو ناراحت کریں، چلتے ہیں کیوں؟ تاکہ کفار ناراحت ہوں، کفار جو ہے وہ ان کو غضبناک کریں، کفار کی ناپسندیدگی کا جو ہے وہ باعث بنے، تو خداوند عالم ان کے اس چلنے کو عمل صالح قرار دیتا ہے۔ عمل صالح، یہ چلنا عمل صالح ہے۔ یہ میں نے عرض کیا کہ یہ پورا قصہ ہے جنگ تبوک کے حوالے سے کہ رسول خدا جو ہے وہ مدینہ سے مدینہ سے تبوک کی طرف جو ہے وہ حرکت کرتے ہیں، اور البتہ یہ اس جنگ کے بہت قصے ہیں اس میں جو ہے وہ، تو جنگ جو ہے وہ تقریباً کوئی 600-700 کلومیٹر تبوک کے بارڈر اور اس مقام تک پہنچے، اور دشمن جو ہے وہ مرعوب ہوا اور اس نے مقابلہ نہ کیا اور صلح کی اور قرارداد صلح لکھی، بغیر جنگ کے رسول خدا واپس آ گئے،
اور جب مدینہ پہنچتے ہیں تو اس صورت میں منافقین نے جو ہے وہ تانے دینا شروع کیے، کیسی جنگ ہوئی، کتنے شہید ہوئے ہیں، کتنے زخمی ہوئے ہیں، کیا حاصل ہوا ہے، مسلمانوں کا لوگوں کا وقت ضائع کیا ہے، فصل تیار تھی بیچارے نہیں کاٹ سکے، جو بہانے اور انہوں نے یہ تانے دینا شروع کیے۔ وہاں پر جو یہ آیات نازل ہوئی اور وہاں پر خداوند عالم نے اس جنگ میں، جنگ تو پیش نہیں آئی لیکن اس جنگ، یہ سخت ترین جنگ تھی، گرمی کا موسم تھا اور اس میں کافی وہ راستے میں جاتے اور واپسی پر جو ہے وہ بہت سارے کافی سارے اصحاب جو ہے وہ اس میں شہید ہوئے، یعنی ان کی رحلت ہو گئی، اور یہ سخت ترین جو ہے وہ جنگ تھی۔ خداوند عالم اس جنگ میں اور اس سفر میں جو پیاس برداشت کی ہے، خداوند عالم فرماتا ہے یہ عمل صالح ہے، جو بھوک برداشت کی خداوند عالم فرماتا ہے یہ عمل صالح ہے، اس راہ میں جو چلے ہیں خداوند عالم اس آیت میں چلنے کو جو ہے وہ ولا یتعون موطئا یغیظ الکفار ولا ینالون من عدو نیلا الا کتب لهم به عمل صالح۔ خداوند عالم اس چلنے کو عمل صالح قرار دیتا ہے۔ یہ چلنا، اس چلنے کے ذریعے نتیجے میں کیا ہوا؟ دشمن مرغوب ہوا، دشمن جو ہے وہ ناراحت، اس دشمن کی ناراحتی کا باعث بنا ہے۔ لہذا بعض بزرگان جو ہے وہ اسی آیت سے وہ استدلال جو کرتے ہیں کہ آج جو ہے وہ فرض کہنے کہ ابھی جو جنگ ہو رہی ہے اور خداوند عالم کی انشاءاللہ وہ ایران کو اور مسلمین کو فتح و نصرت جو ہے وہ عنایت فرمائے، خوب ہم یہاں پر بیٹھ کر کیا کر سکتے ہیں؟ ایک سوال جو ہے وہ خوب حد اقل دشمن کے خلاف اور کفر و شرک کے خلاف جو ہے وہ ہم حد اقل اپنی وہ ان کی دشمنی کا اظہار کرنے کے لیے وہ مظاہرہ کرتے ہیں، روڈ پہ آتے ہیں، چلتے ہیں۔ مظاہرہ کرنا وہی چلنا ہے، دشمن کے خلاف جو ہے وہ اپنی آواز کو بلند کرنا ہے۔ خوب یہ قرآن کہتا ہے یہ چلنا کہ جس سے دشمن جو ہے وہ ناراحت اور غضبناک ہو، خدا کی نگاہ میں یہ چلنا عبادت ہے، عمل صالح ہے، یہ چلنا عمل صالح ہے۔ اور قرآن کہہ رہا ہے کہ جنگ میں جو گئے ہیں، جنگ اگرچہ جنگ واقع نہیں ہوئی لیکن یہ جو مسلمانوں نے قدم اٹھائے ہیں اور چلے ہیں، خداوند عالم کے نزدیک یہ چلنا وہ عمل صالح، عمل صالح ہے۔ جب عمل صالح ہے اس پر ثواب ہے۔ لہذا اسی جنگ میں جن لوگوں نے وہ 3 افراد کی جنہوں نے وہ جو رسول خدا کے کہنے پر اور حکم پر وہ شامل نہیں ہوئے، اور جب رسول خدا واپس آئے اور وہ مدینہ میں تھے تو رسول خدا نے ان پر غضب کیا، اور پھر وہ مشہور واقعہ کہ توبہ انہوں نے کی، 40 وہ شب و روز انہوں نے جا کر بیابان میں توبہ کی، خداوند عالم نے توبہ کو قبول کیا اور پھر رسول خدا نے حکم دیا کہ ان کو مدینہ میں واپس لے کر آئے۔ لہذا یہ عمل صالح چلنا جو ہے وہ کہ یہ اس کو خداوند عالم نے عمل صالح جو ہے وہ قرار دیا ہے۔ اسی طرح خدا عزیزان کہ یہ مشی اور کے حوالے سے انسان جو ہے وہ گھر سے نکلتا ہے نماز جماعت میں شرکت کے لیے، نماز جماعت میں شرکت کے لیے گھر سے نکلتا ہے، چلتا ہے، لیکن جو ہے وہ جماعت میں نہیں پہنچ سکتا۔ مثلا جو ہے وہ کسی مشکل میں پھنس گیا اور وہ جماعت میں نہیں پہنچ سکا، تو یا مریض ہو جاتا ہے مسجد میں نہیں آ سکتا، یا نعوذ باللہ اس کا کوئی تصادف اور ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور وہ مسجد نہیں پہنچ سکتا، تو روایات میں وارد ہے کہ اس کو جماعت کا ثواب دیا جائے گا، جماعت کا ثواب دیا جائے گا۔ لہذا اس بحث کو بطور مقدمہ جو ہے وہ آپ عزیزان کی خدمت میں عرض کیا کہ مشی چلنا جو ہے وہ قرآن نے اتنی آیات آپ عزیزان کی خدمت میں قرات کی ہیں کہ چلنا جو ہے وہ کبھی ثواب کا باعث ہے، کبھی عقاب کا باعث ہے، کہیں پر خدا نے اس کی مذمت کی ہے اور کہیں پر اس کی خداوند عالم نے مد کی ہے۔ اور یہ اس لیے کہ یہ مقدمتاً ذکر کیا ہے کہ رسول گرامی اسلام نے اپنی اس خطبے میں وہ چند موارد کو یہی مشی اور چلنے سے ہی جو ہے وہ عنوان کیا ہے، اور فرمایا کہ جتنا وقت ہوا میں عرض کروں گا، من مشا فی قطیعۃ بین اثنین، جو 2 افراد کے درمیان قطع تعلق کے لیے گھر سے نکلتا ہے، 2 لوگوں کے درمیان اختلاف ڈالنے کے لیے، لڑائی اور جھگڑا بنانے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، یہ نکلنا اس کا وہ اس کا کیا حکم ہے؟ قرآن رسول گرامی اسلام نے فرمایا کہ مکتوب کہ اس کا وزر اور وبال بہت زیادہ، اس کا وزر و وبال ہے۔ 2 افراد کے جو آپس میں ناراض اور ناراحت ہیں ان کے درمیان صلح اگر کروائی جائے تو کس قدر اجر و ثواب ہے؟ فرمایا اس کے مقابل میں اگر ان کے تعلقات کو سست اور کمزور کرے انسان اپنی کلام کے ذریعے، اپنے عمل کے ذریعے کہ وہ عرض کریں گے، تو
خدا فرمایا کہ اتنا ہی وزر و وبال اس پر ہے، اور قیامت کے دن مکتوب بین عینیہ علیہ لعنت اللہ، کہ قیامت کے دن دو آنکھوں کے درمیان پیشانی پر لکھا ہوگا علیہ لعنت اللہ، کہ یہ وہ شخص ہے کہ جس پر خدا کی لعنت ہے۔ خوب عزیزاً، انسان گھر سے نکلتا ہے دو افراد کے درمیان رابطہ ختم کرنے کے لیے، چغلی، انسان جو ہے وہ نمامی اور چغل خور، چغلی پہلے جو ہے وہ مختصر سا اس کا معنی میں عرض کروں، چغلی جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ ایک شخص نے دوسرے کے بارے میں کچھ باتیں کی ہیں، تو شخص جو ہے وہ آتا ہے اس کی بات جو دوسرے کے بارے میں کی ہے اس کے پاس جا کر بیان کرتا ہے کہ فلانی تمہارے بارے میں یہ باتیں کر رہا تھا، اس کو کہتے ہیں چغلی۔ اور یہ بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، بہت بڑا گناہ، کہ انسان جو ہے وہ ایک شخص کی جو دوسرے کے بارے میں اس نے بات کی ہے وہ جا کر جو ہے وہ اس کو جو ہے نقل کرے کہ فلانی تمہارے بارے میں جو ہے یہ باتیں کر رہا ہے، یہ باتیں کر رہا ہے۔ تو عزیزاً، اس چغلی کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس چغلی کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ان دو افراد کے درمیان اگر جو ہے وہ ایک محبت ہے، ایک تعلق ہے، ایک رابطہ ہے، وہ رابطہ سست ہو جائے گا، کمزور ہو جائے گا، نتیجتاً ان میں اختلاف پیدا ہو جائے گا کہ ہاں اس نے میرے بارے میں یہ باتیں کی ہے۔ البتہ آج تو اس کو ہم بیان نہیں کر سکیں گے، تو اگر جو ہے وہ چغل خور اور چغلی اگر آپ کے سامنے کوئی کرے تو آپ کا وظیفہ کیا ہے، میرا وظیفہ کیا ہے کہ اس چغل خور کے ساتھ میں کیسے پیش آؤں، کہ وہ انشاءاللہ وہ آئندہ جو ہے اس کو ہم ذکر کریں گے کہ انسان کا وظیفہ کیا ہے، کیسے جو ہے اس کو اس کام سے روکے۔ تو مثلا جو ہے وہ میاں بیوی کے درمیان اختلاف پیدا کرنے کے لیے، اختلاف پیدا کرنے کے لیے چغلی جو ہے وہ کی جائے۔ ایک شخص جو ہے وہ عمر ابن عبدالعزیز، یہ بنی امیہ کے خلفاء میں سے، وہ 99 ہجری میں جو ہے یہ خلیفہ یہ ہوا ہے، کہ البتہ نسبتاً کچھ جو ہے یہ بہتر تھا کہ عمر بن عبدالعزیز کے پاس جو ہے وہ شخص آیا اور اس نے بدگوئی اور چغلی کرنا جو ہے وہ شروع کی کہ فلانی اس طرح کہہ رہا تھا تمہارے بارے میں، اس طرح۔ عمر بن عبدالعزیز نے جو ہے اس کی کچھ باتیں جو ہے وہ سنی، جب وہ خاموش ہوا تو کہا کہ ہم تحقیق کرواتے ہیں، اور اگر اس نے یہ باتیں کی یا اس نے یہ باتیں کی ہیں یا نہیں کی، اگر اس نے جو ہے وہ یہ باتیں وہ نہیں کی اور تم جو ہے وہ جھوٹ اس کی طرف نسبت دے رہے ہو، تو تم اس آیت کے مصداق ہو۔ کون سی آیت؟ کہ اس آیت کے مصداق، اور تم فاسق ہو۔ اگر تم جھوٹے ہوئے تو تم اس آیت کے مصداق قرار پاؤ گے، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ فاسق۔ اور اگر اس نے باتیں کی اور تم سچ کہہ رہے ہو تو یہ چغلی ہے۔ دونوں صورتوں میں جو ہے یہ جائز نہیں ہے۔ دیکھیے، دو حال سے خالی نہیں ہے، یا اس شخص نے باتیں کی ہیں اور یہ سچ آ کے بتا رہا ہے کہ فلانی نے تمہارے بارے میں یہ باتیں کی ہیں، سچ بتا رہا ہے، تو اس صورت میں انسان فاسق ہے۔ اور اگر جو ہے وہ باتیں نہیں جو ہے وہ اگر باتیں نہیں کی اور بتا رہا ہے کہ باتیں کی ہیں تو یہ فاسق، اور اگر باتیں کی ہیں تو پھر انسان جو ہے وہ کیا ہوگا؟ چغل خور۔ اور چغلی یہ جو ہے وہ گناہ کبیرہ میں سے ہے۔ تو دونوں صورتوں میں جو ہے وہ کہا کہ دونوں صورتوں میں جو ہے وہ تم کوئی اچھے انسان نہیں ہو۔ تو کہا کہ اگر جو ہے وہ اس نے باتیں جو ہے وہ کی ہیں تو تم فاسق ہو، اگر باتیں جو ہے وہ نہیں کی تو پھر جو ہے وہ تم اس آیت کے مصداق ہو، وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ یا حماد مشاء بنمیم۔ قرآن جو ہے وہ سورہ قلم میں آیت نمبر 11، حماد مشاء بنمیم، کہ وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ، تباہی اور بربادی ہو ہر طعنہ زن اور چغل خور کے لیے تباہی اور بربادی۔ ویل کا لفظ قرآن میں بہت کم موارد میں اور کم جگہوں پہ آیا ہے، یہاں پر قرآن نے جو ہے وہ ویل، ہلاکت ہو ان لوگوں کے لیے جو چغلی کرتے ہیں۔ حماد مشاء بنمیم، تانا دیتا ہے اور چغلیاں کھاتا پھرتا ہے۔ قرآن نے جو اس کی مذمت کی ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے، چغلی جو ہے وہ کرنا۔ پس جو ہے وہ دونوں صورتوں میں انسان جو ہے وہ گناہ گار ہے۔ خوب حدیث میں جو ہے وہ ذکر ہوا ہے کہ قوم موسیٰ میں قحط پڑ گیا، اور خشک سالی اور قحط، نماز باران جو ہے وہ پڑھتے ہیں لیکن جو ہے وہ بارش نہیں برستی۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا خداوند عالم کے حضور جو ہے وہ دعا کی اور کلام کی کہ خدایا کہ قحط سالی ہے
اور باران رحمت جو ہے وہ نہیں برس رہی، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ اے موسیٰ تمہاری اس قوم میں ایک چغل خور ہے، ایک چغل خور ہے، اگر یہ قوم سے باہر نکل جائے تو میں باران رحمت نازل کروں گا۔ اب جو ہے وہ کون سا شخص جو ہے وہ چغل خور ہے تاکہ اس کو قوم سے باہر نکال دیں؟ تو جناب حضرت موسیٰ نے پوری قوم اکٹھی ہے دعا کے لیے، اور جو ہے وہ اعلان کیا کہ اے قوم، ہم میں سے ہمارے درمیان ایک شخص ہے جس کی وجہ سے یہ ساری مشکل اسی کی وجہ سے ہے، اور وہ خدا کی باران رحمت جو ہے وہ اسی وجہ سے جو ہے وہ نازل نہیں ہو رہی، اور وہ چغل خور ہے، اور وہ خود بخود اس قوم سے نکل جائے۔ اب جو قوم میں چغل خور تھا، بالآخر اس کو تو معلوم ہے کہ میں یہ اس گناہ کا جو ہے وہ مرتکب ہوا اور اس میں مبتلا ہوں۔ اب اس نے جو ہے وہ اگر وہ قوم سے نکلتا ہے اس کی آبرو جاتی ہے، نہیں نکلتا وہ باران رحمت نہیں آتی۔ اسی نے وہیں پر توبہ کی۔ البتہ بعض روایات میں آیا ہے کہ خداوند عالم نے فرمایا کہ پوری قوم سے کہیں توبہ کرے، پوری قوم سے کہیں توبہ کریں۔ توبہ کی، پوری قوم نے توبہ کی، من جملہ اس شخص نے توبہ کی۔ یا دوسری نقل کے مطابق اس نے خدا کے حضور توبہ کی اور کہا خدایا کہ اگر میں باہر نکلتا ہوں، مشخص ہو جاتا ہوں، واضح ہو جاتا ہوں سب کے سامنے کہ میری ہی وجہ سے اس قوم پر یہ عذاب ہے اور خدا کی باران کی رحمت جو ہے وہ نازل نہیں ہوئی، تو خدایا کہ میری آبرو کی تو حفاظت فرما، اور میں توبہ کرتا ہوں صدق کے دل سے کہ آئندہ چغلی نہیں کروں گا۔ ہو باران رحمت نازل ہوئی، کوئی قوم سے نہیں نکلا، باران رحمت نازل ہوئی۔ جناب موسیٰ تعجب میں کہ خدایا کوئی نکلا بھی نہیں ہے، باران رحمت بھی نازل ہوئی۔ تو کہا کہ خدایا وہ کیسے؟ کہا اس نے توبہ کر لی۔ خدایا وہ کون شخص ہے؟ یہ توجہ طلب ہے، خدایا وہ کون شخص ہے تاکہ ہمیں بھی معلوم ہو۔ فرمایا اے موسیٰ میں نے چغلی کھانے سے روکا ہے، اور کیا میں خود چغلی کھاؤں؟ کیا میں خود چغلی کروں؟ نہیں ہو سکتا۔ لہذا ہم نے اس کی وہ آبرو کو خرید لیا ہے، رسول گرامی اسلام مسجد میں تشریف فرما ہے، اصحاب بھی آپ کے ہمراہ ہیں۔ آپ نے فرمایا اپنے اصحاب سے کہ کیا تمہیں بتاؤں بدترین لوگوں میں سب سے بدتر انسان کون سا ہے؟ تو البتہ رسول گرامی اسلام وہ لوگوں کی توجہ جلب کرنے کے لیے تاکہ لوگ اچھی طرح غور سے اور توجہ سے جو ہے وہ سنیں، تو کبھی جو ہے وہ سوالیہ انداز میں جو ہے وہ فرماتے الا اخبرکم، کیا تمہیں جو ہے وہ خبر نہ دوں، الا اخبرکم بشرارکم، تم میں سے سب سے شریر، شر اور بدتر جو ہے وہ کون سا ہے، شخص ہے؟ قالوا بلا یا رسول اللہ، فرمایا، عرض کیا کہ ہاں یا رسول اللہ فرمائیں۔ فرمایا کہ یہ تین لوگوں میں سے، انسانوں میں سے سب سے بدتر یہ تین لوگ ہیں۔ المشاؤون بالنمیمہ، جو لوگ بری صفات رکھنے والوں میں سے جو چغلی کھاتا ہے، المشاؤون بالنمیمہ، جو نمامی کرتے ہیں، جو چغلی کھاتے ہیں، یہ۔ دوسرا المفرقون بین الاحبہ، جو دو دوستوں کے درمیان جدائی کا باعث بنتے ہیں، فرمایا بدترین انسان ہے یہ کہ المفرقون بین الاحبہ۔ تیسرا الباغون للبراء المعائب، کہ تیسرا جو ہے جو دو لوگوں کے دوسرا عیب جوئی، جو دوسروں کی عیب جوئی کرتا ہے، اور تیسرا جو لوگوں کے درمیان اختلاف پھیلاتا ہے۔ چغل خور، عیب جو، دوسروں کے عیوب کی وہ تلاش میں ہوتا ہے، دوسروں کے عیوب کو جو ہے وہ تلاش کرتا ہے، کیا کیا عیب ہے، تاکہ وہ کوئی ایسا وقت ہے تو تاکہ اس کے جو ہے نا وہ بیان کر سکے اس کو، اور تیسرا جو لوگوں کے درمیان جو اختلاف ڈالے۔ بس جو ہے وہ عزیزان، یہ حرکت اور مشی، یہ اگر کوئی لوگوں کے درمیان اختلاف جو ہے وہ ڈالنے کے لیے اگر کوئی گھر سے نکلتا ہے، اس کا یہ چلنا، فرمایا کہ یہ خداوند عالم کے نزدیک جو ہے وہ نہایت بدتر ہے، اور جو ہے وہ خدا کے عذاب کا جو ہے وہ باعث بنتا ہے۔ البتہ کچھ موارد اس سے استثناء ہیں، یعنی کچھ موارد میں یوں کہیں کہ دوسرے کے بارے میں بیان کرنا جائز ہے، صحیح ہے۔ اور وہ ایک آدھ مورد آپ عزیزان کی خدمت میں عرض کریں
کہ اگر آپ کی خبر پہنچانے سے، دوسرے کو خبر پہنچانے سے اس کی جان بچتی ہو، اس کی جان کو خطرہ ہے، اگر آپ خبر نہیں پہنچائیں گے اس کی جان کو خطرہ ہے، جان بچانے، مومن کی جان بچانے کے لیے آپ خبر دے سکتے ہیں، بلکہ شاید دینا لازم ہو۔ جس طرح کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کہ وہ غبطی کو قتل کرنے کے بعد فرعونی جو ہے وہ جناب موسیٰ کے پیچھے، تو شخص جو ہے وہ آتا ہے جناب موسیٰ کے پیچھے اور کہا کہ آپ فرار کریں اور یہ لوگ آپ کو مارنا چاہتے ہیں۔ قرآن نے سورہ قصص آیہ نمبر 20 میں وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ قَالَ يَا مُوسَىٰ إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ۔ یہ لوگ آپ کے پیچھے ہیں، آپ کو قتل کرنے کے در پہ ہیں، اور آپ جو ہے وہ یہاں سے نکل جائیں، انی لکا من الناصحین، اور میں آپ کا ناصح اور نصیحت کرنے والا ہوں۔ یہ جائز ہے، یہ صحیح ہے۔ حضرت موسیٰ کو اس نے خبر دی، حضرت موسیٰ راتوں رات جو ہے وہ وہاں سے وہ فرار کیا اور مدین جو ہے وہ آپ تشریف لے گئے۔ اسی طرح جو ہے وہ بعض موارد جو ہے وہ کہ جو ہے وہ بیٹی کا رشتہ جو ہے وہ فرض کریں کہیں دینا چاہتا ہے، اور جس شخص کو جو ہے وہ رشتہ دینا چاہ رہا ہے کہ وہ اچھے کردار اور اخلاق کا مالک نہیں ہے، اس میں جو ہے وہ عیب ہے، اور آپ سے جو ہے وہ مشورہ لیتا ہے، اس صورت میں آپ کا بیان کرنا جائز ہے تاکہ جو ہے وہ ایک زندگی تباہ نہ ہو، وہاں پر جائز ہے۔ ہاں، اس کے علاوہ جو ہے وہ کہیں کسی کی بارے میں خبر دینا وہ درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے، چغلی شمار ہوگا، اور خداوند عالم کے نزدیک جو ہے وہ بہت بڑا وہ گناہ جو ہے وہ شمار ہوتا ہے۔ عزیزاً، یہ ایک مقام اور ایک مورد جو رسول گرامی اسلام نے اس خطبے میں بیان فرمایا۔ دوسرا مورد جو ہے وہ آپ عزیزان کی خدمت میں کہ من مشا فی فساد کہ ما بینہما ولم یفرق کان فی سخط اللہ عز وجل ولعنتہ فی الدنیا والآخرہ او حرم اللہ علیہ النظر الی وجہہ۔ فرمایا کہ جو شخص دو افراد کے درمیان، میاں بیوی کے درمیان اختلاف ڈالنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے تاکہ میاں بیوی کے درمیان اختلاف پیدا کر سکے، تو فرمایا کہ ولم یفرق، البتہ وہ ایک دوسرے سے جدا نہ ہو، طلاق نہ ہو، اگرچہ طلاق نہ ہو، ان میں اختلاف پیدا ہو جائے، ان کے درمیان ایک دراڑ پیدا ہو جائے۔ فرمایا کہ کان فی سخط اللہ عز وجل، خداوند عالم کی سخط اور عذاب الہی میں اور غضب الہی میں یہ شخص قرار پائے گا، وَلَعْنَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، دنیا اور آخرت میں خدا کی لعنت اس پر، وَحَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ النَّظَرَ إِلَى وَجْهِهِ، اور خداوند عالم اپنی نظر رحمت اس کی طرف نظر رحمت سے اور نگاہ رحمت سے وہ نہیں دیکھے گا، خدا کی رحمت سے مایوس ہوگا یہ شخص، کہ جو دو افراد کے درمیان، اور خصوصاً جو ہے وہ معاشرے میں چونکہ یہ بہت زیادہ یہ مسائل جو ہیں وہ خصوصاً جو نئی شادی شدہ جوڑے ہیں ان کے درمیان یہ مسائل جو ہے وہ بہت زیادہ وہ پیدا ہوتے ہیں کہ انسان کے قریبی عزیز و اقارب میاں بیوی کے روابط کو توڑنے کا وہ باعث بنتے ہیں اور اختلاف کا باعث بنتے ہیں، اور جو اس اختلاف کے لیے قدم اٹھائے گھر سے نکلے، فرمایا کہ اس کا عذاب جو ہے وہ یہ ہے، وہ خدا کی رحمت سے دور ہے، وہ غضب الہی کا وہ باعث جو ہے وہ قرار پاتا ہے۔ اگرچہ جو ہے وہ ان کے درمیان جدائی نہ بھی ہو، ان کے درمیان وہ روابط سست ہو جائیں، کمزور ہو جائیں۔ مثلا جو ہے وہ ایک دو مثالیں جو ہے وہ مثلا آپ عزیزان کی خدمت میں عرض کریں کہ مثلا جو ہے وہ مقایسہ، اب ایسے تو نہیں ہے جو ہے دو میاں بیوی کے درمیان اختلاف کے لیے وہ لمبے چوڑے جو ہے وہ استدلال اور وہ نہ، مثلا مقایسہ کہ وہ میرا شوہر تو ایسا ہے لیکن تمہارا شوہر ایسا نہیں ہے، میرا شوہر تو میرے ساتھ اس طرح پیش آتا ہے، تمہارا شوہر تو اس طرح پیش نہیں آتا، دونوں کے درمیان یہ اختلاف جو ہے وہ۔ اسی طرح جو ہے وہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ شوہر کی ماں ہے، شوہر کی بہن ہے، اور یہ باعث بنتے ہیں کہ میاں بیوی کے درمیان جو ہے وہ اختلاف اور وہ نتیجتاً جو ہے وہ ان کے درمیان وہ قربت جو ہے وہ کم ہو جائے، چونکہ عام طور پر جو ہے وہ شکایات آتی ہیں اور معاملات جو ہم دیکھتے ہیں تو ان میں جو ہے وہ یہی معاملات ہوتے ہیں کہ شوہر کی ماں جو ہے وہ مداخلت کرتی ہے، شوہر کی بہنیں جو ہیں وہ اس پر حاوی ہیں اور یہ اپنی بہنوں کی بات مانتا ہے۔ خوب اس صورت میں نتیجتاً جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، نتیجتاً جو ہے وہ میاں بیوی کے درمیان اختلاف پیدا ہونا جو ہے وہ شروع ہو جاتے ہیں،
لہذا ایسی صورت میں عزیزاً مرد کو سیاست کرنا چاہیے. البتہ سیاست سے مراد میری وہ دوسری نہیں ہے, وہ مرد کو یہاں پر جو ہے وہ بڑا احتیاط کے ساتھ جو ہے وہ کام جو ہے وہ لینا ہوگا کہ جو کچھ ماں اور بہن کہتی ہے ضروری نہیں ہے کہ آپ سارے کا سارا اٹھا کر جو ہے وہ بیوی کو جا کر بیان کریں نا, یا جو کچھ بیوی کہتی ہے آپ سارے کا سارا اٹھا کر ماں اور بہن کو جو ہے وہ بیان کریں جا کے, ایسا نہ کریں. عزیزاً جھوٹ بولنا جو ہے وہ کبھی ہے, ناپسندیدہ ہے, لیکن ہر سچ بولنا تو درست نہیں ہے. ہر سچ جو ہے وہ دوسرے کو بیان کرنا وہ ضروری نہیں ہے. لہذا اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ مصلحت سے کام لے, سیاست سے کام لے, کہ ماں اور بہن جو ہے وہ بیوی کے بارے میں سارا دن جو چونکہ گھر میں ہے اور وہ جو ہی شوہر آتا ہے اور ماں جو ہے وہ بیان کرنا اور الگ سے جو ہے وہ بیوی کے بارے میں یا بہنیں بیان کرنا شروع کر دیتی ہیں, اور شوہر جو ہے وہ اٹھے دوسری کی بات نہ سنے اور جو ہے وہ بالآخر چڑھائی شروع کر دے, اختلاف کا باعث بن گئی. مسئلہ تو ہو گیا اختلاف کا. لہذا شوہر جو ہے یہاں پر جو ہے وہ سمجھداری سے جو ہے وہ کام لے, جو کچھ ماں اور بہن کہتی ہے وہ سارے کا سارا بیوی کو ذکر نہ کرے, بیان نہ کرے. جو بیوی کہتی ہے وہ ماں بہن کو جو ہے وہ بیان نہ کرے, تاکہ جو ہے وہ یہ اختلافات نہ بڑھ پائیں, اور نتیجتاً جو ہے وہ ان کے درمیان البتہ والدین کی خدمت میں جو ہے وہ عرض کروں گا شادی کے بعد کہ یہ ایک مستقل جو ہے وہ یہ بھی مطالبے اور واقعاً جو ہے وہ بہت ضروری جو ہے وہ مطالبے ہیں. والدین نظارت کریں, مداخلت نہ کریں, مداخلت نہ کریں, ہاں نظارت کریں, اس لیے کہ وہ جوان ہیں اور ان کی یہ مشترکہ زندگی جو ہے وہ ابھی وہ شروعات ہیں, اور نتیجتاً جو ہے وہ انہوں نے تجربہ وہ حاصل کرنا ہے جو ہے وہ اسی طرح خوب, اس لیے جو ہے وہ نظارت رکھیں لیکن جو ہے وہ مداخلت نہ کریں. اور اس کے بارے میں ہمارے پاس جو ہے وہ بہت سارا یعنی روایات اور وہ چیزیں موجود ہیں کہ رسول گرامی اسلام وہ امیر المومنین حضرت زہرا کی مشترکہ زندگی اور گھر میں کبھی بھی مخالفت وہ کبھی بھی مداخلت نہیں کی, نظارت رکھی لیکن مداخلت نہیں ہے. والدین کے لیے یہی چاہیے کہ وہ مداخلت نہ کریں بلکہ جو ہے وہ نظارت جو ہے وہ رکھیں. اور کہ لہذا فرمایا کہ یہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ کہ ان زوج اور زوجہ کے درمیان کہ وہ مخالفت کا باعث بنے, افتراق کا باعث بنتا ہے, وہ اپنی زبان کے ذریعے اپنے فعل کے ذریعے, تو اس صورت میں یہ خداوند عالم کی غضب کا وہ مستحق قرار پائے گا, اور خدا اور رسول کی لعنت ہے اس پر, اس دنیا میں بھی اس آخرت میں بھی. دنیا میں جو ہے وہ خدا کی لعنت کا حقدار ہوگا یعنی خدا کی رحمت سے دور ہوگا, اور آخرت کی لعنت سے مراد یعنی کہ وہ مستحق کے عذاب ہوگا, اور خداوند عالم کی رحمت جو جنت ہے فرمایا کہ وہ جنت کا حقدار نہیں ہوگا بلکہ وہ عذاب اور جہنم الہی کی راہ جو ہے وہ اختیار کرے گا. کہ یہ ملاحظہ فرمائیں کہ رسول گرامی اسلام فرمایا کہ 4 گروہ جو ہے وہ اس پر خداوند عالم قیامت کے دن نظر رحمت جو ہے وہ کرے گا. 4 قسم کے لوگوں پر خداوند عالم قیامت میں نظر رحمت کرے گا, کہ انشاءاللہ اس کو دوسرے خطبے میں عرض کرتے ہیں کہ خداوند عالم توفیق ہم سب کو عنایت فرمائے کہ یہ اخلاق اور یہ کردار جو رسول گرامی اسلام نے ہمارے لیے بیان کیا ہے ہم سب کو اس کے اپنانے کی توفیق عنایت فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اللہم صلی علی محمد المصطفیٰ, اللہم صلی علی علی المرتضیٰ, اللہم صلی علی فاطمۃ الزہراء, اللہم صلی علی الحسن المجتبیٰ, اللہم صلی علی الحسین شہید بکربلا, اللہم صلی علی علی بن الحسین, اللہم صلی علی محمد بن علی, اللہم صلی علی جعفر بن محمد, اللہم صلی علی موسیٰ بن جعفر, اللہم صلی علی علی بن موسیٰ الرضا, اللہم صلی علی محمد بن علی, اللہم صلی علی علی بن محمد, اللہم صلی علی الحسن بن علی, اللہم صلی علی القائم المہدی,
اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم وسہل مخرجہم اوصیکم نفسی بتقوی اللہ۔ عزیزان، خطبہ دوم میں بھی اپنے آپ کو اور آپ عزیزان کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ خداوند عالم یہ تقوی ہم سب کو عنایت فرمائے۔ رسول گرامی اسلام فرماتے ہیں کہ 4 قسم کے لوگوں پر اور گروہ پر خداوند عالم قیامت میں نظر رحمت کرے گا، اور کہ جس طرح کہ قرآن سورہ قیامت میں وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، کہ خداوند عالم جو وہ نظر رحمت کرے گا۔ پہلا گروہ من اقال نادمہ، من اقال نادمہ، کسی پشیمان کے عذر کو قبول کرنا۔ اگر کسی سے جو ہے وہ اولاد سے، یہ کیونکہ گھروں میں ایسا ہوتا ہے، اس لیے جو ہے میں عرض کر رہا ہوں کہ بالآخر اولاد ہے، جوان ہوئی ہے، تجربہ نہیں ہے، سیکھنا ہے، تو اگر جو ہے وہ کوئی کوتاہی اور سستی ہو جاتی ہے، فرض کریں کہ جو ہے وہ کوئی ناپسندیدہ کام جو ہے وہ اولاد سے انجام پا گیا ہے، اب جو ہے وہ نادم ہے، وہ نادم ہے، پشیمان ہے۔ خوب اس صورت میں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ پشیمان ہے، آپ زبان سے نہیں کہہ رہا، بالآخر جو ہے وہ جوان ہے، اب زبان سے کہنا کہ جو ہے وہ میں نے غلط کیا ہے، آپ مجھے معاف کریں، نہیں کہہ پا رہا، لیکن اپنے عمل کے ذریعے اس کا اظہار کر رہا ہے کہ میں نادم ہوں، پشیمان ہوں۔ اس کو قبول کریں، اس کو قبول کریں۔ جو من اقال نادمہ اولاد ہے، یا دوسرا دوست احباب دیگر جو ہے وہ افراد جو ہے وہ، کہ البتہ یہ بھی ایک بہت بڑی جرت ہوتی ہے کہ انسان جو ہے وہ ایک غلط کام سر انجام پایا ہے اور اس نے غلط کام انجام دیا ہے، نادم ہوا ہے، زبان سے کہتا بھی ہے کہ جناب میں نے غلط کیا ہے، مجھے معاف کریں، لیکن اکثر یہ کہنا مشکل ہوتا ہے، یہ کہنا مشکل ہوتا ہے، لیکن وہ اپنے عمل سے نادم ہے، پشیمان ہے۔ آپ دیکھتے ہیں وہ پشیمان ہے، اگر وہ پشیمان ہے، فرمایا من اقال نادمہ، کہ جو اس نادم کی عذر کو جو ہے وہ قبول کرے، فرمایا کہ خدا کی رحمت قیامت کے دن اس شخص پر ہوگی کہ جو کسی نادم کے عذر کو وہ قبول کرے اور ندامت کو جو ہے وہ قبول کرے۔ آپ ملاحظہ فرمائیں کہ جو ہے وہ امام زین العابدین صلوات اللہ وسلام علیہ اور یہ عزیزاً نہایت توجہ طلب ہے جو میں یہ عرض کرنے لگا ہوں، اور اکثر ہم اس میں مبتلا ہیں، اکثر مبتلا ہیں ہم لوگ، کہ فرمایا کہ اگر کوئی ہمارے پاس عذر لے کر آئے، کوئی عذر، ایک کام اس سے انجام پایا ہے، اب جو ہے وہ اس کے لیے ایک بہانہ وہ اس نے تراش کر لایا ہے، بہانہ جو ہے وہ لے کر آیا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ یہ اس کا عذر اور بہانہ قابل قبول نہیں ہے، قابل قبول نہیں ہے، لیکن فرماتے ہیں ہم اس کو قبول کرتے ہیں، ہم اس کو قبول کرتے ہیں۔ لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں، اس عذر کے پیچھے چلتے ہیں جناب، کہ واقعی یہ عذر تھا یا نہیں تھا، اور وہ جو شرمندہ ہے اور زیادہ اس کو شرمسار کریں، اور زیادہ اس کو لتاڑیں۔ نہ، اگر معلوم بھی ہے یہ عذر جو ہے وہ بہانہ یہ اس نے بنایا ہے، عزیزاً بہانہ انسان کیوں بناتا ہے؟ وہ نادم ہے، وہ پشیمان ہے، لہذا اپنے اس عمل کے لیے بالآخر ایک بہانہ ڈھونڈتا ہے۔ وہ بہانہ ڈھونڈنا یہ اس چیز کی دلیل ہے کہ وہ نادم ہے، اور اگرچہ وہ اس کا عذر اور بہانہ کمزور ہے، فرمایا ہم اس کو قبول کرتے ہیں۔ قبول کرے انسان اس بہانے کو، ولو معلوم ہے کہ یہ بہانہ سراسر جو ہے وہ غلط ہے، قبول کرے۔ مثلا جو ہے فرض کرے بطور مثال جو ہے وہ بچہ جو اسکول نہیں جاتا اور وہ بہانہ جو ہے کہ میں مریض تھا، قبول کرے، معلوم ہے مریض نہیں تھا لیکن قبول کریں اس کو۔ یہ اسی طرح جو ہے وہ اولاد سے، اسی طرح جو ہے وہ دوسرے افراد سے، کہ آپ جو ہے وہ ملاحظہ فرمائیں، اہل بیت کی سیرت سے جو ہے وہ ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت ابا عبداللہ امام حسین علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب ہر 10 محرم کو صبح جب ہر جو ہے وہ حضرت ابا عبداللہ کی خدمت میں آتا ہے تو اور کہا کہ حلی توبہ کا میرے لیے بھی توبہ ہے، تو حضرت ابا عبداللہ نے جو ہے وہ اس سے جو ہے نا وہ عذر اور بہانہ جو ہے وہ اس سے نہیں طلب کیا نا، البتہ وہ بہانہ اگر بناتا بھی اس کا بہانہ قبول نہیں تھا، مثلا کہ میں وہ معمور معذور ہے، میں معمور ہوں، میں جو ہے وہ لشکر آدھا اور لشکر یزید میں بالآخر جو ہے وہ میری پوسٹ ہے، اور
میں جو ہے وہ وہاں کام کرتا ہوں، اور تو میں مامور ہوں، جو مجھے حکم ہوگا میں اس پر عمل کرنے پر مجبور ہوں۔ المامور و مجبور، میں مامور تھا اور مجبور، آپ کا راستہ روکنے کے لیے، پانی بند کرنے کے لیے، دیگر جس کام کے لیے میں مجبور تھا۔ لیکن مجبور یہاں پر مجبوری جو ہے وہ، یہ بہانہ آیا قابل قبول تھا؟ نہیں تھا، یہ قابل قبول نہیں تھا۔ لیکن اس نے جو ہے وہ بہانہ، اگرچہ جو ہے وہ اس قسم کا کوئی بہانہ نہیں بنایا، لیکن آ کر توبہ طلب کی۔ حضرت عبداللہ نے اس کے جو ہے وہ آیا کہ دوبارہ اس کو جو ہے وہ کچھ جتلایا کہ تم ہی تھے جس نے جو ہے وہ ہمارا راستہ روکا، تم ہی تھے جس نے مثلا جو ہے وہ پانی بند کیا اور فلاں کیا اور فلاں کیا۔ نو، قطعاً نہیں، قطعاً نہیں۔ بلکہ جو ہے وہ جو ہی امام کی خدمت میں وہ اس عذر و ندامت جو ہے وہ حضرت عبداللہ نے دیکھی، امام کی خدمت میں آیا کہ کیا میرے لیے توبہ ہے؟ حضرت عبداللہ نے وہ کھلے ہاتھوں سے اس کا استقبال کیا، توبہ قبول کی۔ لہذا انسان اگر جو ہے وہ کوئی بہانہ، اگر غلط ہے بہانہ، اس کو قبول کرے، اس کو قبول کرے۔ کہ ایک جو ہے وہ عزیزاً یہ ایک مورد، دوسرا وہ اغاث ملحوفا، دوسرا گروہ کہ جس پر خداوند عالم قیامت کے دن نظر رحمت کرے گا، کہ جو درماندہ اور بیچارے کی مدد کرے۔ شخص جو ہے وہ بیچارہ ہے، وہ تو مظلوم واقع ہوا ہے، مدد کرے اس کی۔ جو مدد کرے گا بیچارے اور مظلوم کی، قیامت کے دن خداوند عالم اس پر وہ نظر رحمت کرے گا۔ اور تیسرا اعتق نسمتن، جو ایک غلام کو آزاد کرے، ایک غلام کو آزاد کرے، قیامت کے دن خداوند عالم جو ہے وہ اس کو نظر رحمت اس پر کرے گا۔ اگر ایک غلام ہے اس کو آزاد کرے۔ ایک قوم اگر غلام ہے اور استکبار کی غلامی سے اگر کوئی نجات دیتا ہے، یہ کتنا بڑا اجر و ثواب ہوگا، کہ جو آج کل جو ہے وہ یہی ہو رہا ہے۔ اور چوتھا وزوجا دبن، کہ جو کسی مجرد کی شادی کرے، جوان ہے، شادی شدہ نہیں ہے، شادی کی ضرورت ہے، امکانات اس کے پاس نہیں ہے، شادی نہیں کر سکتا، کیا کرے؟ جو اہل خیر ہیں وہ آگے بڑھیں اور ان دو جوانوں کے درمیان وہ ازدواج کا بندوبست کریں۔ قیامت کے دن خداوند عالم اس پر نظر رحمت کرے گا۔ خدا امیر المومنین کے دور میں ایک جوان نے وہ ایک خلاف انجام دیا۔ امیر المومنین نے اس کو تعزیر کیا۔ تعزیر یا وہ عمل ایسا تھا، حد اس پر جاری نہیں ہوتی تھی، تعزیر تھی، تعزیر جو ہے وہ کی۔ تعزیر کرنے کے بعد فرمایا جوان شادی شدہ ہو، شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ یا امیر المومنین شادی شدہ نہیں ہو، شادی کیسے کروں؟ کچھ نہیں ہے۔ آپ نے جو ہے وہ حکم دیا بیت المال سے اس کو وہ ادا کریں تاکہ یہ شادی کرے۔ بیت المال سے ادا کیا گیا اور شادی کی۔ لہذا جو ہے یہ ایک بہت بڑا کار خیر ہے عزیزاً، مجالس بہت بڑا کار خیر ہے۔ لیکن جو ہے وہ یہ بھی تو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا ہے، وہ اہل خیر جو ہے وہ فرض کریں، نظر کریں، منت مانے کہ سال میں جو ہے وہ ایک ازدواج جو ہے وہ کریں گے، یا 2 ازدواج، اپنی ہمت کے مطابق 2 ازدواج جو ہے وہ کریں گے، تاکہ معاشرے میں وہ جب گناہ کم ہوگا اور معاشرہ صلح کی طرف اور اس معنویت کی طرف جو ہے وہ ایسا یہ معاشرہ وہ بڑھتا چلا جائے گا، کہ انشاءاللہ خداوند عالم ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے۔ خدایا بحق امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے یار و انصار میں محشور فرما۔ خدایا مظلومین جہان خصوصاً ایران، یمن اور دیگر مظلومین جہان، خدایا سب کی مدد فرما، اور استکبار جہانی سے ان کو نجات عنایت فرما۔ اور یہ استکبار جہانی امریکہ و اسرائیل قابل ہدایت نہیں ہے کہ نہیں، کہ انشاءاللہ خداوند عالم ان کو، البتہ ان کو یعنی ان قوتوں کو، عوام سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، ان قوتوں کو خداوند عالم نیست و نابود فرمائے۔ خدایا بحق زہرا، بحق امام زمان، ہم سب کو کہ یہ اخلاقی زندگی جو رسول خدا نے بیان کی ہے، وہ اسی طرح کی یہ اخلاقی اور معنوی زندگی ہم سب کو عنایت فرما۔ خدایا ہمارے نوجوانوں کو دین و دنیا میں کامیاب اور موفق فرما۔ خدایا وطن عزیز میں بھی استحکام عنایت فرما، اور یہ نئی گرانی کی جو لہر ہے، خدایا بحق زہرا، بحق امام زمان، کہ اس میں استحکام عنایت فرما، اور خدایا ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ صدق اللہ۔